إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے گھر بیت الحرام کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنا دیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنا دیا خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور دار الامن. مرجع خلائق مخلوق کے، انسانوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. وَأَمْنًا، اور دار الامن بنا دیا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے گھر بیت الحرام کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اس نے اپنے گھر کو ایسا بنا دیا کہ وہاں جانا بھی سعادت، وہاں رہنا بھی نعمت، اور وہاں سے جدا ہونا بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے. وہاں جانا بھی نعمت اور وہاں رہنا بھی سعادت، اور وہاں سے جدا ہونا بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے. میرے قابل احترام سامعین و معزز سامعات، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے تو اس نعمت کی قدر کرنا. اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے تو اس نعمت کی قدر کرنا. اور اگر ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی تو دل میں اس کی سچی طلب پیدا کرنا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ بیت اللہ کی محبت اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جسے یہ محبت مل جائے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. میرے عزیزو، خانہ کعبہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، کوئی عام گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے
جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ویسے تو تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں اپنے رب کے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والوں کے دل ہمیشہ اسی کی طرف کھینچے رہتے ہیں، اور جو ایک بار وہاں پہنچ جائے وہ بار بار اس در کی حاضری کی تمنا کرتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا۔ بیت بنته ید التقوى وشیدہ ابو النبیین للاجیال یرفعہ امجادہ فی کتاب الدہر حافلۃ ثوب الجلال علیہ الرب یخلعہ تضرعت بسیاج الدین حرمته واللہ من عبث الباغین یمنعه اولاہ بالحج تشریفا وتکرمتا حتى غدت موئل التقديس يربعه وكعبة الروح للتوحيد شاهدة وكعبة الروح للتوحيد شاهدة كالشمس تسطع نورا وهي منبعه۔ یہ وہ گھر ہے جسے تقوی کے ہاتھوں نے تعبیر کیا۔ انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے نسلوں کے لیے بلند کیا۔ اس کی عظمتیں زمانے کی کتاب میں روشن ہے۔ اللہ نے اس پر جلال اور عظمت کا لباس پہنایا ہے۔ اس کی حرمت دین کے حصار میں محفوظ ہے۔ اللہ خود اسے ظالموں کے ہاتھوں سے بچاتا ہے۔ اللہ نے اسے حج کے ذریعے سے عزت اور شرف عطا کیا ہے، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا کے لیے مرکز تقدیس بن گیا ہے۔ یہ روح کی کعبہ ہے، توحید کی گواہی دینے والا، توحید کی گواہی دینے والا سورج کی طرح چمکتا ہے، نور کا سر چشمہ ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو پتھروں سے بنا، مگر جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی نسبت اپنی جانب کی تو یہ انسانوں کے دلوں کا مرکز بن گیا۔ یہ وہ گھر ہے جس نے اس کا ذکر سنا وہ اپنے گھروں کو بھول گیا، جس نے اس کی محبت کو پا لیا وہ دنیا کی راحتوں سے بے نیاز ہو گیا، جس نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کی طلب نہ کی تو اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ میرے عزیزو، خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت کا مرکز ہے، یہ دلوں کی دھڑکن ہے۔ جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ محرومی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے کچھ بندے حج کے لیے نکلے، ان میں ایک عبادت گزار عورت بھی تھی۔ وہ بار بار پوچھتی، بار بار سوال کرتی، این بیت ربی، این بیت ربی، میرے رب کا گھر کہاں ہے، میرے رب کا گھر کہاں ہے۔ لوگ اسے تسلی دیتے، اللہ کی بندی صبر کرو، انتظار کرو، ابھی آپ اسے دیکھ لیں گی، ابھی سامنے آ جائے گا۔ پھر جب بیت اللہ نظر آیا،
انہوں نے کہا ھذا بیت ربک، ھذا بیت ربک، یہ ہے تمہارے رب کا گھر، یہ ہے تمہارے رب کا گھر۔ یہ سنتے ہی وہ عورت دوڑ پڑی، یہ سنتے ہی وہ عورت دوڑ پڑی اور بے قرار ہو کر پکارنے لگی، میرے رب کا گھر، میرے رب کا گھر۔ یہاں تک کہ اس نے سیدھا خانہ کعبہ کے مقاف میں اپنا ماتھا سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور زار و قطار رونے لگی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی کہ اے پاک پروردگار، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے میری زندگی میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کا، خانہ کعبہ کے دیدار کا شرف عطا کیا، اور خوب اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی جا رہی ہے۔ فرط جذبات میں، سجدے ہی کی حالت میں روتے روتے اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے رب کے گھر میں جان دے بیٹھی۔ اسے اپنے رب کے گھر کا شوق مار گیا۔ اللہ اکبر، طواف کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے سب کے دل دھڑک رہے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، طواف کرنے والے سب کے دل دھڑک رہے ہیں، زبانیں ذکر سے لبریز ہیں، صحن کعبہ میں قدم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سائے میں دل بھی پگھل جاتے ہیں، جسم بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہودی شرارتی قوم ہے، اس کی فطرت میں شرارت رکھی گئی ہے۔ جب تک یہ شرارت نہیں کرتی، فتنہ پیدا نہیں کرتی، جنگ کی آگ نہیں بھڑکاتی یہاں وہاں، اس وقت تک اسے قرار نہیں آتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ شرارتی ٹولہ، یہ فتنہ پرور، فتنہ پرداز جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان یہودیوں کا کام ہی زمین میں فساد بپا کرنا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العالمین فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان کے بہت سارے اعتراضات، جب مسلمانوں نے بیت المقدس سے اپنا قبلہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی، تب اعتراض کیا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللہ ہی کے لیے جہت مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے جہت مغرب ہے۔ مسلم مومن اسے کہتے ہیں کہ جو ادھر پھر جائے جدھر اللہ اسے پھر۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، یہ آیت بر ہے، اور یہ کوشش کر کے ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی کر لینی چاہیے، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تاکہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی عقیدے کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اس کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر پہلے ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا قرآن حکیم میں
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بے شک سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد روئے زمین پر رکھی گئی وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ با سے الف با، اسے بکہ ہی کہتے ہیں، اور میم کے ساتھ یہ مشہور ہے مکہ، مکہ مکرمہ. پہلا گھر جس کی بنیاد روئے زمین پر رکھی گئی وہ ہے جو بکہ میں ہے. مبارکن بابرکت ہے، وہدن اور باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں، روشن معجزات ہیں، اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے جو اس بات پر دلالت پونا ہے کہ اس گھر کی تعمیر بیت المقدس سے پہلے ہوئی. ان کے قدموں کے نشانات اللہ نے محفوظ کر دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود ہے، بلیک سٹون، کالا پتھر، جنت سے آیا ہوا پتھر. جب یہ آیا دودھ کی طرح سفید، صاف، شفاف تھا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ سفید پتھر آخر سیاہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب محمد الرسول اللہ، پیار اور محبت سے کہا کیجئے. جب اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سودته خطایا بنی آدم، اسے بنو آدم کی خطاؤں نے سیاہ کیا ہے. جب کوئی بندہ مومن و مسلم بحالت ایمان و توحید اس کی تقدیر کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے اس کے تمام تر گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، نہ آئے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سائنس دین کی محتاج ہے، دین سائنس کا محتاج نہیں ہے. عقل دین کی محتاج ہے، دین عقل کا محتاج نہیں ہے کہ عقل کو معیار بنا دیا گیا. اتنا چھوٹا سا پتھر پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو کس طرح اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کیسے کر لیتا ہے، کہاں کر لیتا ہے. اور بیٹھ جائیں اور لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صفت اہل ایمان، اہل تقویٰ کی قرآن حکیم کی ابتدا میں کیا بیان کی ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مؤمن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے اسے ماننا ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو فرمایا کہ پتھر جب آیا جنت سے دودھ کی طرح سفید، صاف، شفاف تھا، اسے بنو آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا. حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین پر جنت کی کوئی چیز موجود ہو اور ہمارے دل اس کی طرف نہ کھنچیں؟ کیسے ممکن ہے کہ جنت کی نشانی ہمارے سامنے ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہ بہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ، ہماری روحیں آپ پر فدا و قربان، ارشاد فرماتے ہیں ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حطا. حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. میرے عزیزو، یہ صرف طواف نہیں،
یہ محبت کا اظہار ہے. یہ صرف ایک پتھر کو چھونا نہیں، یہ جنت کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے. یہ صرف سفر نہیں، یہ روح کا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں بیت اللہ کی محبت جاگ جائے، بد نصیب ہے وہ جس کا دل اس طرف سے خالی ہو جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود واستلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے چوما. ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک روتے رہے. فالتفت فإذا عمر يبكي. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جانب میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے. اللہ کے رسول بھی روتے جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں. اسی اثناء میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات، ہا ہنا تسکب العبرات. اے عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مبارک ہو اس حجر اسود کو کہ اسے دنیا کے سب سے پاکیزہ ہونٹوں کا بوسہ نصیب ہوا، سب سے افضل انسان کے لب اسے لگے. ذرا سوچئے کتنے آنسو اس پتھر کے پاس بہائے گئے ہوں گے، کتنی دعائیں وہاں مانگی گئی ہوں گی، کتنی آہیں، کتنی سستیاں، کتنی فریادیں، کتنی دعائیں اس کے ارد گرد مانگی گئی ہوں گی. میرے عزیزو یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت کی نشانی ہے، یہ محبت رسول کی یادگار ہے، یہ گواہی دینے والا ہے. یہاں آ کر دل پگھل جاتے ہیں، آنکھیں خود بخود بھر آتی ہیں، بندہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کے آنسو وہاں گریں، کامیاب ہے وہ جس کے حق میں کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انہ لیأتی یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ فیشہد لمن استلمہ بحق. قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اپنی دونوں آنکھوں سے تلاش کرے گا ان خوش نصیب اہل ایمان کو، ان سعادت مند اہل توحید کو جنہوں نے ایمان اور توحید کی حالت میں اسے چوما، اس کا بوسہ لیا. اور ایک زبان ہوگی، اپنی زبان کے ساتھ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا ایک نے ایک بندہ کہتا ہے خرجت حاجا الى بیت اللہ الحرام، میں بیت اللہ کی طرف حج کے لیے نکلا، وقاصدا مسجد رسولہ للزیارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کا بھی ارادہ تھا. ظاہر ہے جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی سعادت اور شرف حاصل ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. میں بیت اللہ کی طرف حج کے لیے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کا بھی ارادہ تھا. فبین انا اطوف بلیل مقمرۃ، ایک چاندنی رات میں طواف کر رہا تھا. فإذا بشاب حسن المظهر
طيب الشمائل يظهر على وجهه اثر الخير. اچانک میں نے ایک نہایت خوبصورت نیک سیرت نوجوان دیکھا جس کے چہرے پر نیکی کے آثار نمایاں تھے. متعلق باستار الكعبہ، وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا تھا. یبکی، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا الہی و سیدی و مولائی غارت النجوم ونامت العیون وعینک لا تنام إن الملوك قد أغلقت أبوابها وقام عليها حراسها وحجابها وبابك مفتوح للسائلين. جئت أسأل عفوك يا رحيم، جئت أسأل صفحك يا کریم. اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے مولا و آقا، ستارے ڈوب گئے، آنکھیں سو گئی، لیکن تیری آنکھ کبھی نہیں سوتی. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ان پر پہرے دار کھڑے ہیں، مگر تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. میں تیرے پاس آیا ہوں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، اے رحیم، تجھ سے درگزر طلب کرنے کے لیے، اے کریم. فلا زال يرددها حتى خر مغشيا عليه. وہ یہی الفاظ دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس کے رونے پر لوگ بھی رو پڑے. جب لوگوں نے دیکھا تو وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت کا چشم و چراغ فَإِذَا هُوَ زَيْنُ الْعَابِدَيْنِ ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے. لوگوں نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا لماذا هذا الخوف والجزع والبكاء يا ابن بنت رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کے نواسے، اس قدر خوف، اس قدر گھبراہٹ، اس قدر رونا آخر کیوں؟ الیس اللہ یقول فیکم، کیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ اہل بیت کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ ارشاد نہیں فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے اہل بیت، اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے. پھر آپ اس قدر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، خوف کے اندر مبتلا ہیں. بہت پیاری بات کہی زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو حق ادا نہ ہو سکے. قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ گویا کہ اس ایک جملے میں بیان کر دیا. کہتے ہیں ان اللہ خلق الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشیا. اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے جو اس کی اطاعت کرے، جو اس کا حکم مانے، جو اس کے قانون نظام کو تسلیم کرے اور طاغوت کا انکار کرے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. وَخَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ
وَلَوْ كَانَ حُرًّا قُرَشِيًّا، اور جہنم دوزخ اس کے لیے بنائی ہے جو نافرمانی کرے، جو اللہ رب العالمین کا حکم، قانون، نظام نہ مانے اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی باتیں مانے، غیر اللہ کے قوانین و احکام کو تسلیم کرے۔ وَلَوْ كَانَ حُرًّا قُرَشِيًّا، خواہ وہ قریش کا آزاد آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ مکہ مکرمہ ہی میں اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ حبشی غلام، موٹا ناک، سیاہ رنگت، چھوٹا قد، اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں اس کی گردن میں رسی ڈال کر اس کا مالک پکڑا دیتا ہے، وہ مکہ کی سنگلاخ زمین پر اسے گھسیٹتے پھرتے ہیں، اور اس بندہ خوش نصیب کے زبان پر ایک ہی بات ہے، ایک ہی جملہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جتنا عذاب دے سکتے تھے انہوں نے عذاب دیا، لیکن بالآخر ایک وقت آیا استقامت اور ثابت قدمی کا انعام یہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بلال انی سمعت خشخشۃ نعلیک فی الجنہ، تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ حدثنی بأرجى عمل عملته فی الاسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بتلاؤ کہ تم نے سب سے بہترین عمل کون سا کیا؟ وہ توحید ہی تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال میں نوافل کا اہتمام ہے کہ جب میں طہارت سے فارغ ہوتا ہوں، طہارت کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو، وضو کے 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چاچا ابو لہب، قریشی، ہاشمی، اونچے خاندان سے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، نجیب الطرفین ہے، ایمان نہیں لایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن مجید کی سورت ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے پکار کر کہا، لوگوں حج کے لیے آؤ، اپنے رب کے گھر کی طرف آؤ، حج کے لیے آؤ، اپنے رب کے گھر کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم، لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور ہر دبلی پتلی سواری پر بھی، وہ ہر دور دراز کی کشادہ جگہ سے آئیں گے۔ اور یہ اعلان ایسا تھا، اس وقت مکہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں جو کہ آج کے دور میں موجود ہے۔ دنیا کے کونے میں کوئی بات کہی جائے تو پوری دنیا ایک ہی وقت میں اسے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، سن بھی رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام تر وسائل اس وقت محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ اعلان کیا گیا مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، تو یہ اعلان ایسا اعلان تھا کہ اسے آسمان و زمین کے درمیان موجود ہر چیز نے سنا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے دی گئی وہ پکار تھی جو صدیوں پہلے لگائی گئی اور آج تک اس کی گونج باقی ہے۔ آج بھی جو کوئی حج کے لیے نکلتا ہے در حقیقت وہ اسی آواز کا جواب دے رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اور گویا کہ وہ کہتا ہے، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔
آج آپ مشاہدہ کر لیجئے، حج کا موسم آتا ہے، لوگ کہاں کہاں سے بیت اللہ الحرام میں پہنچتے ہیں، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، مالیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، برما، ترکیہ، ایران، عراق، شام، عرب امارات، تیونس، مراکش، مصر، سوڈان، لبنان، پاکستان، تشاد، نائجیریا، ایریٹریا، ایتھوپیا، 20 ممالک کے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بیت اللہ شریف کی رونقیں تا قیامت دائم اور قائم رہیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لگایا ہوا یہ گلشن آباد رہے گا، مرکز اسلام اہل اسلام کے نزدیک محبوب رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ رجل خرج فی مسجد من مساجد اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے۔ اے مسجدوں کو آباد کرنے والوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ فَأَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُقَاتِلُونَ، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا، تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو خانہ کعبہ کے حج کے لیے نکلتا ہے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جانے والوں تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بندہ اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھائے اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ یہ صرف سفر نہیں، یہ اللہ کی خاص نگرانی میں آنا ہے، یہ اس کی رحمت کے سائے میں داخل ہونا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کی حاضری نصیب پاتے ہیں۔ إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، حاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يسعو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا۔ اے میرے رب، میں تیرے حضور لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ، میرے حج کو، میری دعاؤں کو بابرکت بنا دے۔ میں تیرے پاس بے بس ہو کر آیا ہوں، روتا ہوا آیا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تیری شان کے لائق نہیں کہ تم میرے آنسوؤں کو رد کر دے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میری خوشی کیسی ہوگی جب میں تیرا سچا وفادار بندہ بن جاؤں۔ میں تیرے پاس بغیر زیادہ راہ کے آیا ہوں، لیکن تیری عطا ہی میری امید ہے۔ جو تیرے کرم کا طالب ہو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اے میرے رب، میں تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، دل میں امید لیے ہوئے، اپنے گناہوں سے نجات کی آرزو لیے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے تیرے در پر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ ایک بندے کے دل کی آواز ہے جو اپنے رب کے در پر کھڑا ہے، ٹوٹا ہوا، رو رہا ہے، اور صرف ایک امید لیے ہوئے ہے کہ میرا رب مجھے قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے، اپنے ساتھ 100 غلام بھی لے کر جاتے، میدان عرفات میں پہنچ کر سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ زار و قطار رونے لگتے، دعائیں کرتے اور کہتے، ربنا هذا عبدك، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، قد اعتق عبیدہ، جس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، ونحن عبیدک، اور ہم تیرے بندے ہیں، فاعتقنا من النار، ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تیرے اس بندے نے اپنے غلاموں کو رہائی دی، تو بھی ہمیں
अपने अज़ाब से नजात अता फरमा, हमें अपनी रहमत के साए में ले ले, हमें जहन्नम की आग से मुकम्मल आजादी अता फरमा दे। इन्नल मुलूक इज़ा शाबा अबीदुहुम फी रिक़िहिम अतक़ूहुम इत्क़ा बरारी। ऐ हमारे रब, दुनिया के बादशाहों का हाल ये है, जब उनके गुलाम बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, तो वो उन्हें आजाद कर देते हैं, एहसान करते हुए उन्हें रिहाई दे देते हैं कि ये बूढ़े हो गए, अब इनसे क्या काम लेना। वो अंत या रब्बी औला बिना करम, ऐ हमारे रब, तू तो सबसे ज्यादा करीम और सखी है। फक़द शिबना फिल रिक़ी फ़अतिक़ना मिनन नारी, तू इससे कहीं बढ़कर एहसान फरमाने वाला है। हम भी तेरे बंदे हैं, हम तेरी बंदगी में बूढ़े हो गए हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी जहन्नम की आग से आजाद फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जिंदगियां तेरे दर पर गुजार दी, हमारी कमजोरियों पर रहम फरमा, हमारी खतियों से दरगुजर फरमा, हमें अपने फजल से जहन्नम से नजात अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला बगैर हिसाब और अज़ाब नसीब फरमा। हमसे राजी हो जा, हमारी दुनिया बेहतर बना दे, हमारी आखिरत बेहतर बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नअऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनथ थमरात। रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक व आफ़िना मिन बलाइक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इजअल लना मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि बलाइन आफ़िया व मिन कुल्लि दाइन शिफ़ाअ वरज़ुक़ना मिन हैथु ला नहतसिब। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नअऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नअऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नअऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल मअथम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस व नअऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व नअऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व नअऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना व क़ुर्रति अयुनिना व क़ाइदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।